उधार एक जंग है इसलिए बंद है। यह उधार एक जादू है, जो भी करता है वो गायब हो जाता है। अगर आप एक जनरल स्टोर, करियाना स्टोर या किसी भी किस्म की दुकान चला रहे हैं तो आपने ये जुमला अक्सर सुना होगा, भाई लिख लें कल दे जाऊंगा। शुरू में ये जुमला बहुत मामूली महसूस होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये दुकान का सबसे बड़ा मसला बन जाता है। बहुत सारे दुकानदार अच्छी सेल होने के बावजूद अक्सर परेशान रहते हैं इस उधार की वजह से। भाई कितना टोटल हो गया? टोटल 1650 रुपए हो गए यार। 1650 हो गया। आप इस तरह करें ना, ये आप लिख लें तो मैं कल आपको दे जाऊंगा फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं अब्दुल माजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली दुकान, और फेसबुक पर भी अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया तो अभी इसको फॉलो कीजिए। दोस्तों अक्सर दुकानदार जो हैं वो कम सेल से परेशान नहीं होते, बल्कि जो बेकाबू उधार होता है, जो बेतुका उधार होता है, उसकी वजह से दुकानदार अक्सर परेशान होते हैं। उधार क्यों खतरनाक होता है? जब आप लोग नगद सेल करते हैं तो आपका पैसा आपके पास वापस आता है, दुकान का जो कैश फ्लो है वो ठीक रहता है, आपके पास इन हैंड अमाउंट रहती है, आपका स्टॉक खरीदने में आपको मदद मिलती है। लेकिन यही चीज जब आप उधारी बेचते हैं, आपका माल भी चला जाता है, पैसा भी आपके पास नहीं आता, और आपके पास दोबारा से स्टॉक खरीदने के लिए भी पैसा नहीं जुड़ता, जिसकी वजह से अक्सर दुकानदार परेशान रहते हैं। जब किसी भी दुकानदार का कैश फ्लो मुतासिर होता है तो वो ज़हनी तौर पर इतने ज्यादा दबाव में आ जाता है कि बंदा बता नहीं सकता। अब बाज़ औक़ात जो कस्टमर हैं वो कुछ टाल मटोल करते हैं, कुछ लेट करके पैसे दे देते हैं, कुछ तो बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं। लेकिन अब जहां पे जो समझदार दुकानदार है वो इस उधार को बिल्कुल खत्म नहीं करता, बल्कि उधार को मैनेज करता है। अब मैनेज उधार को कैसे किया जाए, ये भी बड़ा एक टेक्निकल सवाल है, और इसका बड़ा टेक्निकल तरीके से अपने कस्टमर्स को हैंडल करना पड़ता है। सबसे पहली बात तो ये है कि हर शख्स को आप उधार मत दें। उधार सिर्फ उसी बंदे को दे जिसको आप जाती तौर पर जानते हो, जिसकी आमदन आपके उधार के मुताबिक सही हो, या जिसका लेन देन मोहल्ले में उठना बैठना उसका सही हो। मतलब अब अगर आपकी एक मोहल्ले में दुकान है तो आपको एक आदमी का पता चल ही जाता है कि इसका लेन देन या इसका इमेज मोहल्ले में, सोसाइटी में कैसा है। दूसरे नंबर पर यह है कि उधार की एक हद मुकर्रर करें। मिसाल के तौर पे किसी भी बंदे को आप उधार दे रहे हैं, उसकी एहलियत या उसकी आमदन के मुताबिक उसकी एक लिमिट रखें कि यार फला बंदे को मैंने 5000 का देना है, इस बंदे को 10,000 का देना है, या हाजी साहब को 15,000 से ऊपर उधार नहीं देना। जब आप लिमिट रखेंगे तो उनके लिए आसानी होगी वापसी के लिए, और आपको उनका एक बैलेंस रहेगा कि आप उनकी आमदन से ज्यादा उनको उधार नहीं देंगे। जब उस बंदे की मुकर्ररा हद पूरी हो जाएगी तो आप उसका उधार रोक दें, जिससे आपका जो एक बैलेंस है वो कायम रहेगा, आपका माल भी महफूज रहेगा अपने पास। तीसरे नंबर पर यह है कि उधार के मामले में कभी भी सुस्ती ना करें। सुस्ती से मुराद ये है कि अगर आपसे कोई बंदा उधार लेकर जाता है तो बजाय उसे मतलब लिख लेंगे या कर लेंगे, इस तरह के बहाने लगाने से पहले फौरन आप उसे नोट डाउन करें। चाहे आप उसे मैनुअली नोट करते हैं अपने रजिस्टर में, तब भी फौरन लिखें। अगर आपके पास कोई, आप अपने मोबाइल में कोई ऐप यूज करते हैं, तब भी उसमें उसका नाम पता आपके पास दर्ज हो, फौरन नोट डाउन करें और उसका टोटल जमा करें, ताकि आपको उसकी लिमिट भी पता चलता रहे और ये भी पता चलती रहे, ये भी याद रहे कि किस बंदे ने मुझसे क्या चीज ली थी। अक्सर दुकानदार यहाँ पे घाटा खाते हैं कि रश के टाइम वो लिख नहीं पाते और फिर उनको दोबारा याद नहीं रहता, क्योंकि जो दुकानदार होता है उसका ज़हन एक तरफ नहीं होता, उसका ज़हन तकसीम हुआ होता है, जिसकी वजह से उसको अक्सर बातें भूल जाती हैं। चौथे नंबर पर बात यह है दोस्तों कि वसूली के वक्त शर्माना। अब ये बड़ा वैलिड पॉइंट है और बड़ा अहम पॉइंट है कि दुकानदार जब गाहक आता है दुकानदार के पास, दुकानदार उधार देते हुए उसको शर्माता नहीं है, मतलब उधार बेदरेग दे देता है, उसको दलेरी से दे देता है। लेकिन जब पैसे लेट करता है गाहक तो फिर हम जैसे दुकानदार पैसे मांगने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। एक दो दफा हल्का सा कहेंगे, लेकिन आगे से गाहक भी ढीठ होता है, वो एक दो दफा हल्का से कहने से पैसे नहीं देते। दोस्तों जब तक आप अपने अंदर से शर्म खत्म नहीं करेंगे तब तक आपको अपना दिया हुआ पैसा वापस नहीं मिलेगा।
ایک بات دوستوں اپنے پلے کے ساتھ باندھ لیں، اگر آپ شرمندگی محسوس کریں گے نا اپنا دیا ہوا پیسہ واپس مانگنے میں، تو پھر آپ اپنا پیسہ بھول جائیں، کیونکہ آج کل کے دور میں ہر بندہ اسی چکر میں ہے کہ یار 2 دن اور سے اگر آپ اپنے مقررہ ڈیٹ پہ اس بندے کو، اگر آپ کو پیسے واپس نہیں ملتے، آپ اس کو دوبارہ ریمائنڈ کرائیں۔ اگر ایک بار کہنے سے وہ آپ کو پیسے نہیں دے رہا تو بار بار اسے شرمندگی دلائیں، جب تک اسے احساس نہیں دلائیں گے آپ کو پیسے واپس نہیں ملیں گے۔ اس لیے اپنی شرم اتار کے پھینکیں اگر آپ کو پیسہ واپس لینا ہے تو۔ 5ویں نمبر پر دوستوں ادھار کی تاریخ مقرر کریں۔ اب میں نے اکثر جب میں نے دکان نہیں بنائی ہوئی تھی تب میں یہ دیکھتا تھا چھوٹے ہوتے ہوئے کہ ہر دکاندار نے اپنے رجسٹر پر لکھا ہوتا تھا کہ فلاں بندے نے اتنی تاریخ پیسے دینے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ آپ سے ایک گاہک ادھار لے کے جاتا ہے، آپ اس کے لمٹ کے مطابق اس کو ادھار دیتے ہیں، مثال کے طور پہ 8,000 روپے کا، ساتھ اس کو آپ اس کے رجسٹر پہ، اس کے کھاتے پہ مینشن کریں گے یہ ادھار آپ نے مہینے کی 5 تاریخ کو واپس کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اگلے بندے کے ذہن میں بھی ہوگا کہ یار 5 تاریخ کو میں نے دکان پہ پیسے دینے ہیں، اور آپ کے ذہن نشین ہوگا کہ 5 تاریخ کو اس بندے سے پیسے لینے ہیں۔ اگر وہ بالفرض 5 تاریخ کو آپ کے پاس نہیں آتا تو 6 تاریخ کو آپ اس کے پاس پہنچیں اور اپنے پیسے وصول کریں۔ تاریخ اور ادھار کا ٹوٹل بل یہ اپنے پاس لکھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ لکھنے کی اپنے آپ کو عادت ڈالیں۔ 6 نمبر پر جو پوائنٹ ہے ادھار کم اور تعلقات زیادہ، یعنی کہ اپنے کسٹمرز کو ادھار کم دیں، ان کے ساتھ تعلقات بنائیں۔ جب آپ ادھار دیں گے نا کسٹمرز کو، آپ کے ذہن میں یہ ہوگا، یا دکاندار اکثر یہی سوچتا ہے، میں بھی شروع میں یہی سوچتا تھا کہ یار ادھار دینے سے اگلے بندے سے تعلقات اچھے ہوں گے، میرا اس سے رابطہ اچھا ہوگا، ہیلو ہائی اچھی ہوگی، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ آپ ادھار دیں گے تو آپ کے تعلقات خراب ہوں گے، ادھار نہیں دیں گے، ایک دفعہ نہ کرنے سے گاہک آپ کا ٹوٹے گا نہیں، بلکہ اگر کوئی سمجھدار گاہک ہوا تو وہ واپس آپ کے پاس آئے گا، اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو تعلق ہے گاہک کے ساتھ وہ لانگ ٹرم چلے گا اور اچھا چلے گا۔ یہ میری بات آپ ذہن نشین کر لیجئے۔ نمبر 7 پہ یہ ہے کہ اپنی دکانداری کا کچھ اصول بنائیں، کچھ اپنے لیے اصول بنائیں، کچھ گاہکوں کے لیے۔ اب ادھار کے معاملے میں آپ نے کیا اصول بنانا ہے؟ آپ نے اپنے دکان پہ ایک بورڈ آویزہ کرنا ہے، چھوٹا سا بورڈ ہو جائے، وائٹ بورڈ ہو جائے، یا ایک کوئی چارٹ آپ لگا دیں جس پہ آپ نے موٹے حروف میں مینشن کرنا ہے کہ ادھار ایک جنگ ہے اس لیے بند ہے، یا کوئی اور اس طرح کی کوئی کہاوت ادھار کے متعلق آپ اس پر آویزہ کر دیں۔ مثال کے طور پہ یہ بڑی ایک مشہور کہاوت ہے کہ ادھار ایک جادو ہے، جو بھی کرتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک آویزہ کر کے آپ لگا دیں تاکہ ہر آنے والا کسٹمر وہ پڑھے اور اس کے ذہن میں پہلے ہی بیٹھ جائے کہ یار یہ بندہ تو ادھار کے خلاف ہے، یہ ہمیں ادھار نہیں دے گا، ادھار ہمیں کہیں اور سے ملے گا، یہاں سے تو ہمیں نقد خریداری ہی کرنی پڑے گی۔ اس لیے اپنی دکانداری کے کچھ اصول لازمی ہیں۔ 8واں پوائنٹ یہ ہے کہ ہر ماہ اپنے جو ادھار کی لسٹ ہے، کریڈٹ لسٹ ہے، اس کی ایک لسٹ تیار کریں۔ مثال کے طور پہ میرے رجسٹر میں 15 بندے ہیں جو مجھ سے ہر ماہ ادھار لے کے جاتے ہیں۔ مہینے کی 30 تاریخ کو، مطلب مہینے کی آخری تاریخ کو میں نے بیٹھ جانا ہے اور کرنا کیا ہے کہ ان 15 بندوں کا ادھار ٹیلی کرنا ہے، پھر ان کو الگ ایک رقم لکھنی ہے کہ اس ٹوٹل میں نے ادھار ان بندوں سے 15 بندوں سے کتنا لینا ہے۔ اس سے ہوگا کیا دوستوں کہ اگر آپ دکاندار ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرا پیسہ جو مارکیٹ میں پلاجا وہ کتنا ہے، میرے پاس سٹاک کتنا ہے، پھر آپ اس کو اپنے بیلنس میں لے کر چل سکتے ہیں۔ یہ ہر مہینے کے اینڈ پہ آپ نے لازمی کرنا ہے کہ اپنا کریڈٹ لکھنا ہے اور ٹوٹل کرنا ہے کہ میں نے کتنا کریڈٹ لوگوں سے لینا ہے۔ کامیاب دکاندار وہ نہیں ہے کہ جو ہر کسی کو ادھار دے، کامیاب دکاندار وہ ہے جو اپنا سیل، اپنی کیش اپنے کسٹمر فلو میں رکھے اور اپنی دکان بھی مینٹین کر کے رکھے۔ یاد رکھیں دکان میں پڑا ہوا مال آپ کا اثاثہ ہے، لیکن جو گاہکوں کے پاس پھنسا ہوا پیسہ ہے وہ آپ کے اس مال کو، اس دکان کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے اور آپ کو ناکامی کے دہانے پر لیے۔ اچھا اینڈ پہ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ نے اپنی دکان میں سے کتنا ادھار دیا ہوا ہے، کتنا پیسہ آپ نے مارکیٹ میں پھینکا ہوا ہے، اور کیا
میری آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ادھار ایک دیمک ہے جو آپ کی دکان کو آہستہ آہستہ کھاتی جا رہی ہے؟ اگر کرتے ہیں تو کامنٹ میں مجھے لازمی بتائیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ لوگوں کے لیے، آپ کے کاروبار کے لیے فائدہ مند رہی ہوں گی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو، پسند آئی ہو، تو اسے دوستوں تک شیئر کیجئے۔ اگر آپ کے علم میں اس نے اضافہ کیا ہو تو اسے ایک لائک اور کامنٹ اچھا سا کر دیجئے گا۔ بہت شکریہ، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، ان مشکل حالات میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ ملتے ہیں آپ لوگوں کو اگلے ولاگ میں ایک اور نئی بات، ایک اور نئے پیغام کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ۔